اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Oh my Lord, my sins are like. مقدس سرزمین پر واپس قدم جما لیں گے تب اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو توڑ دیں گے. شاید میں یہ بات 1948 کی کر رہا ہوں جب یاجوج ماجوج کی مدد کے ساتھ بنی اسرائیل نے دوبارہ اسرائیل پر قبضہ کر لیا. منظر میں نظر آنے والی تصاویر اس جغرافیائی محل وقوع کی ہیں جو کوہ کاف کا جغرافیائی نقشہ اور پہاڑی سلسلہ ہے. اس پہاڑی سلسلے کے بائیں طرف پانی کا ایسا ذخیرہ ہے جو اتنا کالا اور دھندلا ہے کہ اس میں لوگ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس سمندر کا نام صدیوں پہلے سے کالا سمندر بلیک سی ہے. اسی بلیک سی کا ذکر ابن کثیر نے اپنی کتاب میں کیا، اور ابن کثیر نے اس سمندر کو وہ سمندر لکھا جس کا قرآن میں ذکر آیا، یعنی حمیہ. اور پھر بلیک سی کے بالکل مخالف سمت میں ایک اور سمندر ہے جو واضح صاف اور شفاف سمندر ہے جس کا نام کیسپین سی ہے، بحیرہ کیسپین. اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس میں دو پہاڑی سلسلے بالکل آمنے سامنے چلتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین نے جو سفر کیا وہ ان دو سمندروں کے درمیان تھا. کوہ کاف کا پہاڑی سلسلہ، مضبوط پتھروں کا پہاڑی سلسلہ جو لوہے کے پتھروں سے بھرا ہوا ہے. اس جگہ کا جغرافیائی محل وقوع گوگل ارتھ اس طرح سے دکھاتا ہے، اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ شکل بالکل صدفین کی نظر آتی ہے. ہم نے اس مختصر ترین گفتگو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دی ہے جو زمین پر ہی موجود ہے اور جو یاجوج ماجوج کی فساد گاہ تھی. اب بات کرتے ہیں وہاں رہنے والوں کی. ان پہاڑی سلسلوں کے پار جو قوم صدیوں سے آباد تھی اسے خازہ کہا جاتا تھا، جنہیں انگریزی میں خزرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ خازہ وہ پہلی قوم تھی روئے ارضی پر جس نے یہودیت کو بطور دین اپنایا اور یہودی بن گئے، اور یہی خازہ تھے جنہوں نے بعد میں عیسائیت بھی قبول کی. یعنی یہ خازہ نسل یہودی ہیں اور عیسائی بھی، لیکن قوم نے ان کو بطور یہودی کبھی قبول نہ کیا، اور اسی طرح انہوں نے بھی یہودیت کو بطور مذہب قبول نہ کیا بلکہ ایک جغرافیائی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کیا. یہی وہ نسل ہے جن کے لوگ آج دنیا کے حکمران ہیں. یہی زائنسٹ تحریک کے روح رواں اور اینگلو امریکن اتحاد کے بانی ہیں. یہ یاجوج اور ماجوج کی نسلیں ہیں جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، اور انہوں نے ہی یہودیوں کو اسرائیل واپس دلایا. صحیح مسلم میں حدیث
قدسی ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، جو واضح کرتی ہے کہ کیوں ذوالقرنین اس بات پر قائل ہو گیا کہ وہ بند بنا کر دے گا بجائے اس کے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم میں ایسی مخلوق پیدا کی جنہیں کوئی اور تباہ نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ آپ جان لیں کہ یاجوج اور ماجوج انسان ہی ہیں، بنی آدم، نہ کہ کوئی غیر انسانی مخلوق جو صدیوں در صدیوں گزرتے وقت میں بنا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بنو آدم ہیں، مطلب بنی آدم، آدم کی اولاد۔ یاجوج ماجوج کب اور کیسے آزاد کیے گئے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو کئی نشان ان کے قدموں کے مل سکتے ہیں جو ہمیں ان تک پہنچا دیں گے اور ہم جان لیں گے کہ وہ کب دنیا میں آزاد کر دیے گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان قدموں کے نشانات کو دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متواتر حدیث آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے۔ مدینہ منورہ میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کی ہیبت ناکی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ ایک دم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا اور چہرہ مبارک پر پسینہ بھی موجود تھا، یعنی یہ واقعی کوئی ہیبت ناک خواب تھا جسے دیکھ کر آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وہ الفاظ ادا کیے جو آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سے اپنے ذہنوں کو صاف کر کے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ویل للعرب، تباہی ہے عرب کے لیے، اس شر سے جو معمولی شر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا آج میں نے یہ خواب دیکھا کہ اس بند میں وہ سوراخ ہو گیا جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی، اور یہاں پر آپ نے اس بند کے لیے لفظ ردب استعمال کیا، نہ کہ لفظ صد۔ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ بند تعمیر ہو چکا تو اس کے لیے لفظ ردب ہی استعمال کیا تھا۔ اس طرح لفظ ردب احادیث اور قرآن میں اکٹھا مل گیا۔ مطلب اس دن وہ یاجوج ماجوج شر عظیم اور وہ فتنہ آزاد کر دیا گیا تھا جس نے عرب کے لیے تباہی کا موجب بننا تھا، جنہوں نے عرب کو تباہ و برباد کر دینا تھا۔ یہ تباہی یاد رکھیے گا یاجوج ماجوج کے ہاتھوں اسی دن نہیں ہونی تھی جس دن وہ آزاد ہوئے، بلکہ یہ قرب قیامت کی علامت تھی کہ انہوں نے عرب کو تباہ کر دینا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی ام المومنین نے پوچھا کہ کیا ہم تب بھی تباہ کر دیے جائیں گے جب ہم میں یعنی عرب میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو وہ چھا جائیں گے۔ اور آج یاجوج ماجوج فاتح ہیں، اور اگر اب بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس میں غلطی میری نہیں، میرا کام تھا کہ آپ تک بات کو پہنچاتا۔ اور اگر اب بھی آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بعد دنیا میں آزاد ہوں گے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں۔ الفاظ مبارکہ تھے جب عرب کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ الفاظ میں ترک یا ہند کے لوگوں کی تباہی کا ذکر نہیں تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں نہ صرف دجال آزاد ہو گیا بلکہ یاجوج ماجوج بھی اس بند کو توڑ کر آزاد کر دیے گئے۔ ابھی ہمارا موضوع ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ آنے والی ساعت میں ہم اپنی اس بات کو اور واضح طور پر ثابت کر سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، شکریہ۔